سے بڑی مخدومہ کا تذکرہ ہے۔ موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک سوال، پورے ملک میں یہ خبر پھیلی ناصر صاحب کو پرچہ ہو گیا جی ناروبار کے اندر، بالکل ہوا ہے، اور میں اس کو اپنی نجات کی ضمانت سمجھتا ہوں اور اپنے لیے قربان نجات سمجھتا ہوں، خوشنودی جناب زہرا سمجھتا ہوں، نہ اس سے مکرا ہوں نہ کہیں مکروں گا۔ اور میں نے وہاں پر موجود سارے افسران سے یہ بات کہی تھی کہ چھوٹی سے چھوٹی پنچایت سے لے کر سپریم کورٹ تک، یہاں راضی نہ ہو سکو تو امام کعبہ تک، وہاں راضی نہ ہو سکے ہو تو جامعۃ الازہر تک، کائنات کے جس میدان میں، کائنات کی جس عدالت میں فاطمہ زہرا کے دروازے کے صدقے کو لے جانا چاہو، میں اپنی اس بات پر قائم بھی ہوں، دائم بھی ہوں، ثابت قدم بھی ہوں۔ بات پرچے کی پھیلی، وہ فکرہ نہیں پھیلا، چوک کی تقریر تھی، کچھ حضرات یہاں بھی مجھے نظر آ رہے ہیں جو وہاں موجود تھے، بندے نے اصرار کر کے مجمع میں کھڑے ہو کے سوال کیا کہ جی سنی لڑکی کا شیعہ لڑکے سے نکاح حرام ہے۔ میں نے کہا بکواس بند کیجئے، ابو بکر سے بڑا سنی کوئی نہیں تھا، محمد سے بڑا شیعہ کوئی نہیں تھا۔ کائنات کی جیس عدالت میں کہو میں حضرت ابو بکر کو سنی ثابت کرتا ہوں، دنیا کے جس میدان میں کہو میں محمد مصطفیٰ کو شیعہ ثابت کرتا ہوں۔ ابھی بھی کسی کو آرام نہ آیا ہو تو سیالکوٹ کا شہر تھا اور اس میں رہنے والا ایک ظفر اللہ نامی پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ، اس نے قائد اعظم کے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا جی آپ وزیر خارجہ ہیں، جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا جی محمد علی جناح کا مذہب اور ہے، میرا مذہب اور ہے۔ مجھے اسی دن پتا چل گیا جب مذہب نہ ملتا ہو تو بندے جنازہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ مولا سلامت رکھے، ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ خیال میرا بھی ہے لیکن الفاظ میرے کوئی نہیں۔ جب مذہب نہ ملتا ہو پھر جنازے کا بائیکاٹ ہو جاتا۔ 20 اپریل 1991 ہفتے کا دن 5 شوال، اتنی پرانی بات، میرے مرحوم والد کا انتقال ہوا۔ جس بندے نے جنازہ پڑھا مجھے وہ بھی یاد ہے، جس نے نہیں پڑھا مجھے وہ اچھی طرح یاد ہے۔ ان میں سے کوئی مر جائے جس نے پڑھا تھا، میں یہ فکر نہیں کرتا کہ میں لاہور میں ہوں وہ ملتان میں ہے، غیرت کے تقاضے سے یہاں سے چلتا ہوں، جا کے جنازہ پڑھتا ہوں سفر کی پرواہ کیے بغیر۔ جس نے نہیں پڑھا اپنے گھر میں بیٹھا رہوں، جنازہ گلی سے گزر جائے۔ امام حسین کی قسم مجھے پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ بندے کہتے ہیں جی کس نے نبی کا جنازہ پڑھا تھا، کس نے نہیں پڑھا تھا؟ میں نے کہا علی کا طرز عمل دیکھ لو، جس نے پڑھا تھا وہ مدائن میں مرے تو علی مدینے سے چلا جاتا ہے، جس نے نہیں پڑھا تھا مدینے میں مر جائے لاش کتے گھسیٹتے رہے علی بنا۔ ہر معاملے میں نرمی ہے، زہرا کے معاملے میں نہیں۔ بطول کے مقدمے کے بارے میں خاموش رہو گے تو جہنمی ہو جاؤ گے، فاطمہ کے دشمن کے لیے رعایت کرو گے تو جہنمی ہو جاؤ گے،
فاطمہ زہرا اس قوت پروردگار کا نام ہے، اس عزت حیدر کرار کا نام ہے، اس عظمت فاطمہ زہرا، اس عظمت محمد مصطفیٰ کا نام ہے۔ امام زین العابدین نے اپنے ایک صحابی سے کہا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرا سی نیکی کرو یہ فرشتہ لکھ لیتا ہے، ذرا سا گناہ کرو یہ فرشتہ لکھ لیتا ہے، لیکن جب نیکی کرو تو یہ لکھتا ہے، یہ فارغ بیٹھا رہتا ہے، جب گناہ کرو تو یہ لکھتا ہے، یہ فارغ بیٹھا رہتا ہے۔ چوتھے امام نے فرمایا اے حشام تجھے وہ عمل بتاؤں جیسے دونوں مصروف ہو جاتے ہیں؟ کہ مولا بتائیے کہ فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت کیا کر، زبان سے بولنا جسے اللہ نے زبان عطا فرمائی، فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت کیا کر، یہ نیکیاں لکھنے لگ جائے گا، یہ گناہ مٹانے لگ جائے گا۔ سیدہ کے دشمنوں پر لعنت کیا کر۔ کئی بندوں نے کہا ہے، کچھ بندے چپ رہے ہیں، فاطمہ زہرا کے دشمن پہ لعنت کرنے سے پہلے 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی کوئی بندہ سوچے لعنت کروں یا رعایت کروں، لعنت خود اسی کے منہ پہ جا پڑتی۔ جنت علی ولی اللہ کی قیمت پہ ملے گی اور وسیلہ اس کا زہرا ہے۔ 1000 نام بانور سعید امام نے معصومہ کے بتائے۔ یہ ایک بے وقوف مولوی ہے، اس نے کہا کہ ہے بھی لاہور کا، جی حضرت مریم کا نام تو قرآن میں آیا ہے، بی بی فاطمہ کا نہیں آیا، لہٰذا ایک پہلو سے بی بی مریم حضرت فاطمہ سے افضل ہیں۔ تو میں نے اسے خط لکھا، میں نے کہا یہ بات کرنا تو آسان ہے لیکن تھوڑا سا جواب بھی دے دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام قرآن میں 26 مرتبہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 136 مرتبہ آیا، حضور کا نام صرف 4 دفعہ آیا۔ بتاؤ افضل کون ہے؟ جو بندہ اس فکرے پہ خاموش ہوگا مجھے اس کے بارے میں ذرا توجہ کرنی پڑے گی۔ تم نے کمی پیر بنائے ہیں، تمہیں کمیوں کے گھروں کا پتہ ہے، تمہیں بڑے لوگوں کے گھر کی روٹین کا پتہ نہیں ہے۔ بڑے لوگ نوکرانیوں کا نام لے لیتے ہیں، مالکین کا نہیں لیتے۔ مریم کنیز ہے، زہرا ملکہ ہے، اس نے کنیز سمجھ کے مریم کا نام لیا، مالکن سمجھ کے فاطمہ کا نام نہیں لیا۔ اور بی بی کا نام فاطمہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ چھڑانے والی، سلامت رہے امام حسین سلامت رکھے۔ مریم کا مطلب کنیز خدا۔ بی بی کا ایک نام ہے محدثہ۔ امام علی النقی سے بندے نے پوچھا فرزند رسول محدثہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ جس مستور سے براہ راست گفتگو کرتا ہو۔ دونوں ہاتھوں سے سلام ہے ناصر عباس کا ہر اس بندے کو جسے یہ فکرہ سمجھ میں آیا ہے۔ نبیوں سے بات کرتا ہے جبرائیل کے ذریعے، زہرا سے بات کرتا ہے براہ راست، کیونکہ ہر بات نوکروں کے ذریعے نہیں کی جاتی ہے، کوئی بات براہ راست۔ اسے تھوڑی بات زیادہ کر دیں، اسے کہا کہ کتنی دفعہ اللہ نے آپ کی جدہ سے براہ راست گفتگو کی؟ امام نے فرمایا جتنے عدد اس نے خلق کیے اس سے بھی زیادہ، جتنے
عدد دنیا میں جو بطول کے ذکر پہ واہ واہ کرے گا، قیامت والے دن فرشتے اس سے دیکھ کر کہیں گے واہ 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 واہ، بسم اللہ۔ اس لیے کوئی بھی ذاکر بی بی فاطمہ زہرا کا مضمون پڑھے، کوئی بھی بولا کرو، پتہ نہیں تمہارے کس لفظ کو بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور پر لکھ دیا جائے۔ اس لیے شرمانا نہیں، خاموش نہیں۔ جتنے عدد اللہ نے خلق کیے اس سے بھی زیادہ کیا گفتگو کی۔ امام نے فرمایا جس راز میں جبرائیل شریک نہیں تجھے کیسے بتاؤں؟ نہیں سمجھا؟ جس بات میں اللہ نے جبرائیل کو شامل نہیں کیا، بھئی کئی باتیں ہیں جو اظہر من الشمس ہیں، کھلے عام ہوئی۔ مثلا عورتوں میں بحث چھڑ گئی کہ عورت کا بہترین زیور کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ خواتین کی اپنی توضیح المسائل ہوتی ہونی چاہیے جی۔ کسی نے کہا کہ وہ ناک خالی نہیں ہونا چاہیے، کسی نے کہا ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، فیصلہ نہ ہو پایا۔ ایک بھلے مانس تشریف فرما تھی، انہوں نے کہا آپس میں کیوں لڑتی ہیں، رسول کی بیٹی سے پوچھ لیتے ہیں، رسول کی بیٹی سے پوچھ لیتے ہیں جا کر۔ حیدری بہشتی زیور لکھنے والے عالم دین کی ایک کتاب ہے جس میں لکھا کہ ایک مرتبہ ام المومنین رسول اللہ سے ناراض ہو گئی۔ اب شیعہ اتنا ظلم بھی تو نہ کرے نا، وہ بیوی بھی تو ہیں، روس بھی سکتی ہیں جی، تو وہ روس کے اپنے گھر چلی گئی۔ ایک دن حضور کا ان کے محلے سے گزر ہوا تو رحم آ گیا کہ ناراض ہے تو میں منا لیتا ہوں۔ سرکار اندر تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے لکھا کہ ام المومنین نے جیسے حضور کو دیکھا تو منہ دوسری طرف کر لیا۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کی زوجہ نے، اپنی بیٹی کو بازو سے پکڑ کے کہا کھڑی ہو، حضور آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ہائے مسلمان تیری قسمت، دین اس سے پوچھتے ہو جو محمد کے لیے کھڑی نہیں ہوتی، اس سے نہیں پوچھتے ہو جس کے لیے محمد ہے۔ تیرا اپنا نصیب ہمارا اپنا مقدر، قیامت کا دن دور کوئی نہیں، موت نزدیک ہے، مر جائیں گے، قبر آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، تجھے پھر پتہ چلے گا عظمت زہرا کیا ہے۔ چوڑیاں، کسی نے کبھی بھی ناک کا، کسی نے کہا کام کا، عورت کا بہترین زیور حیا۔ معاشرے کا مسئلہ ہی حل کر کے رکھ دیا۔ کائنات میں عورتوں کے بڑے مسائل ہیں، بچے زیور پہنے تو لوگ ڈانٹ دیتے ہیں، بوڑھی زیور پہنے تو لوگ ڈانٹ دیتے ہیں، لوگ ٹوکے مارتے ہیں، لیکن جسے ہم زیور کہتے ہیں وہ بچپن میں اچھا نہیں لگتا، وہ بڑھاپے میں قبول نہیں ہوتا۔ جس زیور کو بطول نے زیور کہا، حیا والا زیور، بچپن میں بھی حسین ہے، جوانی میں بھی حسین ہے، بڑھاپے میں بھی حسین ہے۔ نہیں جاگو، بچپن میں بھی حسین ہے، بڑھاپے میں بھی حسین ہے، جوانی میں بھی حسین ہے۔ اللہ نہ کرے کسی عورت کے پاس یہ حیا والا زیور نہ ہو، بچپن میں گڑیوں سے کھیلتی ہے، جوانی میں شوہر سے ریس لگاتی ہے، بڑھاپے میں داماد سے جنگ لڑتا ہے۔
अल्लामा आकिफ रज़ा साहब हमें पढ़ने से रोकते, उन्हें लड़ने से रोकते। जिसको शब्बीर की मिदहत नहीं अच्छी लगती, हमको उस शख्स की सूरत नहीं अच्छी लगती। बीच मैदान के आ जाए जो हैदर के खिलाफ, क्या करे, हमको वो औरत नहीं अच्छी लगती। मैं बिस्मिल्लाह जी, अकीदा चाहिए फिर ऐसा शेर पढ़ा जाता है। जिंदगी हमेशा भी हो तो फिर भी बतूल में कुर्बान है, खत्म होने वाली जिंदगी कुर्बान भी हो जाए तो हर्ज क्या है। अल्लाह जिस मस्तूर से बराह रास्त गुफ्तगू करता हो, फरमा राज है, राज है उसका मौला। कोई एक बात वो बता दे। इमाम ने एक शर्त पे बताई, बस शर्त पे। क्या शर्त है? फरमाया अहल से छुपाना मत, ना अहल को बताना मत। मैं बीवी से दुआ करता हूं अगर कोई ना अहल सुन रहा हो तो उसे याद ही न रहे, अल्लाह उसे खुद भुलवा दे। अहल जो है वो तवज्जो से सुन लें। फरमाया जब मेरी दादी ज़हरा की अली अलैहिस्सलाम से शादी हुई तो शादी में एक जरूरी चीज होती है हक महर, और वो वाजिब है। हक महर न दो शादी नहीं होती। जाओ पूरी दुनिया के मौलवियों से पूछो बतूल का हक महर क्या था। चीखता है मौलवी। आपको मालूम है रसूल अल्लाह ने अपनी बेटी फातिमा को जहेज में क्या दिया? माने के मौलवी से कहा तुझे गैरत तो आती नहीं, बेटियां 4 बताते हो, जहेज सिर्फ बीबी फातिमा का बताते हो। और इस्लाम में जहेज है कहां? इस्लाम में जहेज ही नहीं है, जहेज बता रहा और है नहीं, जगह जगह पे नहीं लिखा होता जहेज एक लानत है। इस्लाम में, मजहब इस्लाम में बेटी वालों पर वाजिब नहीं है कि वो कुछ अपनी बेटी को दे के रवाना करें। ये हिंदू रस्म है, हिंदू रस्म। हमारे यहाँ इस्लाम कहाँ है? हमारे यहाँ इस्लाम बेचारा बराए नाम मेहमान अदाकार जी। हमारे आपके घरों की खवातीन मोहल्ला करीब आए तो पर्दा करती हैं। जी बाप सरकार पूरा तो देखो ना जी। वैसे इसी बीवी के सदके में माफी का तलब इमाम सामईन गरामी कद्र, अल्लाह जिस बीबी से बराह रास्त गुफ्तगू करता हूं, मुकस्सरों के गुरु खंडाल से पूछो, जिसकी बल्दियत की निजासत को नजफ भी ठीक नहीं कर सका। कि क्या था हक महर हजरत ज़हरा को? सारी जमीन, सारा पानी। फिक्रा मैं पढ़ने लगा हूं, ये बच्चे जो बैठे हैं बूढ़े हो जाना तो याद रखना इस फिक्र को। सारी जमीन, सारा पानी। अब मैं पूछता हूं, ये अली की मलकियत नहीं थे तो अली ने हक महर में दिए कैसे? मीर साहब हैदरी, जो जो खा के आए हो वो जमीन से निकला, जो जो जाके खाओगे जमीन से निकला। खाना भी अली को, जो कुछ पहन के आए हो ये सब जमीन से निकला है। तेनू रजावे भी अली, तेनू कच्चे भी अली। भाई मलिक साहब रजाया भी अली ने, कच्चे भी अली। फिर तू पूछता है कि अली वलीउल्लाह है कि नहीं?
ने शजर बस्तियां राहगुजार रक्स करती, हवाएं समंदर मलक तूर शजर हूर सबको जब जनाब फातिमा को हक़ुल महर में मिल गया। अगला फिक्रा जो मैं पढ़ने लगा हूँ, इस फिक्रे पे जो बंदा बोलेगा मैं उसे दाद में शुमार नहीं करूंगा। आले मोहम्मद की इज्जत की कसम मेरे अपने रोंगटे खड़े हो गए। जनाब सैयदा ताहिरा फातिमा ज़हरा मखदूम आलमियान को कायनात की सबसे बड़ी ताकत समझता हूँ। अपनी बीवी को अपनी दुआओं का मरकज समझता हूँ। अपनी बीवी से अपनी हर दुआ की कबूलियत की उम्मीद रखता हूँ और अपनी शहजादी सैयदा कौनैन की बारगाह में उसके नालैन के अंदर पूरी कायनात कुर्बान करके सवाली बनकर ये फिक्रा पढ़ने लगा हूँ। जो बंदा, जो मेरी बहन, जो मेरी माँ इस फिक्रे में बोल पड़ेगा, मैं इस फिक्रे को शुक्रिया के तौर पर खुदा की बारगाह में कहूंगा, या अल्लाह जिस जिसने इस बात पर गुफ्तगू की है, जो जो बंदा बोला है, मर्द है या औरत है, इसकी सारी गुफ्तगू को तू शुक्रिया के तौर पर तहरीर फरमा। अल्लाह ने बराह रास्त जनाब फातिमा से मुखातिब होकर कहा, ज़हरा अब तक जो कुछ तुझे हक महर में दिया गया है वो मेरी कायनात की सारी मखलूकात है, सारी तख्लीकात है, जिन फरिश्ते, हवा, परिंद, चिरंद, जमीन, आसमान, सरा, सुरैया, शर्क, गर्ब, शर्क, जनूब, सबको तेरे हक महर में। लेकिन मैं अल्लाह चाहता हूँ अब तक अपनी मर्जी से अली तुझे हक महर देता रहा है। हक महर मांगना है कायनात की हर मजदूर का हक। मैं चाहता हूँ तू अपना हक तलब कर, मैं अल्लाह तुझे अली की जगह हक महर दूं। तू मांग मैं दूं, तू मांग मैं दूं। आवाज है खालिक कनीज के पास जो कुछ है वो तुझ कदीर का अता करता है। आवाज है मैं अल्लाह होके हुक्म दे तो मांग। सजदे में जाके कहती है फिर मांगती ये हूं, अलीयुल वलीयुल्लाह पढ़ने वालों को बख्श दे। सलामत दुआ हैदरी अली वलीयुल्लाह पढ़ने वालों को बख्श दे। बिस्मिल्लाह। ये सबसे बड़ी कायनात की दुआ है। 11 इमामों की मेहनत एक तरफ, अकेली ज़हरा की 4 घंटे की मेहनत एक तरफ, बाप के नौकरों के सामने 4 घंटे खड़ी रही। मैं दारैन को जनाजा औरतों में बरामद हो गया कि मर्दों में? मैं बड़ा सोचता था कि इतना महंगा तो नहीं था बागे फिदक, इतनी बड़ी शहजादी कचहरी में आ जाए मांगने के लिए। फिर मैंने लोगों से पूछा जो शिया हुए थे, तुम क्यों शिया हुए, तुम क्यों शिया हुए, तुम क्यों शिया हुए? उनका बतूल का हक शिया कर गया। पता चला खजूरों के लिए नहीं गई थी, अली वलीयुल्लाह के लिए दरबार में गई थी। मैंने मंडी यजमान के इलाके में एक मजलिस पढ़ी थी, उनका जी हमारी मजलिस को 125 साल हो गए। मैंने कहा पढ़ूं क्या उनका हक ज़्यादा, उसी की वजह से हम शिया हुए थे। मैंने पूछा कैसे? उसने कहा हमारा दादा जब यतीम हुआ तो 7 गांव का सरदार था।